سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قسط نمبر 34 کا آج آغاز کیا جائے گا۔ پیچھے بیان ہو رہا تھا جنگ بدر کا، وہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ آج سن 2 ہجری کے بقیہ غزوات کا ذکر کرتے ہیں اور باقیہ واقعات کا۔ غزوہ بنی قینقاع رمضان 2 ہجری میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنگ بدر کے معرکہ سے واپس مدینہ لوٹے۔ اس کے بعد ہی شوال 15 2 ہجری میں غزوہ بنی قینقاع کا واقعہ درپیش ہو گیا۔ ہم پہلے لکھ چکے ہیں کہ مدینہ کے اطراف میں یہودیوں کے 3 بڑے بڑے قبائل آباد تھے: بنو قینقاع، بنو نذیر، بنو قریظہ۔ ان تینوں سے مسلمانوں کا معاہدہ تھا، مگر جنگ بدر کے بعد جس قبیلہ نے سب سے پہلے معاہدہ توڑا وہ بنو قبیلہ قینقاع کے یہودی تھے، جو سب سے زیادہ بہادر اور دولت مند تھے۔ واقعہ یہ ہوا کہ ایک برقع پوش عرب عورت یہودیوں کے بازار میں آئی۔ دکانداروں نے شرارت کی اور اس عورت کو ننگا کر دیا اور اس پر تمام یہودی قہقہ لگا کر ہنسنے لگے اور چلائی تو ایک عرب آیا اور دکاندار کو قتل کر دیا۔ اس پر یہودیوں اور عربوں میں لڑائی شروع ہو گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خبر ہوئی تو تشریف لائے اور یہودیوں کی اس غیر شریفانہ حرکت پر ملامت فرمانے لگے۔ اس پر بنو قینقاع کے خبیث یہودی بگڑ گئے اور بولے کہ جنگ بدر کی فتح سے آپ مغرور نہ ہوں۔ مکہ والے جنگ کے معاملہ میں بے ڈھنگے تھے، اس لیے آپ نے ان کو مار لیا۔ اگر ہم سے آپ کا سابقہ پڑا تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ جنگ کس چیز کا نام ہے اور لڑنے والے کیسے ہوتے ہیں۔ جب یہودیوں نے معاہدہ توڑ دیا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نصف شوال 2 ہجری سنچر کے دن ان یہودیوں پر حملہ کر دیا۔ یہودی جنگ کی تاب نہ لا سکے اور اپنے قلعوں کا پھاٹک بند کر کے قلعہ بند ہو گئے، مگر 15 دن کے محاصرہ کے بعد بالآخر یہودی مغلوب ہو گئے اور ہتھیار ڈالنے پر مجبور ہو گئے۔ حضور علیہ السلام نے صحابہ کرام کے مشورہ سے ان یہودیوں کو شہر بدر کر دیا اور یہ عہد شکن بدذات یہودی ملک شام کے مقام پر ازراعات میں جا کر آباد ہو گئے۔ غزوہ سویق ہم تحریر کر چکے ہیں کہ جنگ بدر کے بعد مکہ کے ہر گھر میں سرداران قریش کے قتل ہو جانے کا ماتم برپا تھا اور اپنے مقتولوں کا بدلہ لینے کے لیے مکہ کا بچہ مضطرب اور بے قرار تھا۔ چنانچہ غزوہ سویق اور جنگ احد وغیرہ کی لڑائیاں مکہ والوں کے اسی جوش انتقام کا نتیجہ ہے۔ عتبہ اور ابو جہل کے قتل پر ہو جانے کے بعد اب قریش کا سردار اعظم ابو سفیان تھا اور اس منصب کا سب سے بڑا کام غزوہ بدر کا انتقام تھا۔ چنانچہ ابو سفیان نے قسم کھا لی کہ جب تک بدر کے مقتولوں کا مسلمانوں سے بدلہ نہ لوں گا، نہ غسل جنابت کروں گا، نہ سر میں تیل ڈالوں گا۔ چنانچہ جنگ بدر کے 2 ماہ بعد ذوالحجہ 2 ہجری میں ابو سفیان 200 شتر سواروں کا لشکر لے کر مدینہ کی طرف بڑھا۔ اس کو یہودیوں پر بڑا بھروسہ بلکہ ناز تھا کہ مسلمانوں کے مقابلہ میں وہ اس کی امداد کریں گے۔ اسی امید پر ابو سفیان پہلے حی بن اخطب یہودی کے پاس گیا، مگر اس نے دروازہ بھی نہ کھولا۔ وہاں سے مایوس ہو کر سلام بھی مشکم سے ملا، جو قبیلہ بنو نذیر کے یہودیوں کا سردار تھا اور یہود کی تجارتی خزانہ کا مینیجر بھی تھا۔ اس نے ابو سفیان کا پرجوش استقبال کیا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام جنگی رازوں سے ابو سفیان کو آگاہ کر دیا۔ صبح کو ابو سفیان نے مقام عریض پر حملہ کیا۔ یہ بستی مدینہ سے 3 میل کی دوری پر تھی۔ اس حملہ میں ابو سفیان نے ایک انصاری صحابی کو، جن کا نام سعد بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ تھا، شہید کر دیا اور کچھ درختوں کو کاٹ ڈالا اور مسلمانوں کے چند گھروں اور باغات کو آگ لگا کر پھونک دیا۔ ان حرکتوں سے اس کے گمان میں اس کی قسم پوری ہو گئی۔ جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کی خبر ہوئی تو آپ نے اس کا تعاقب کیا، لیکن ابو سفیان بدحواس ہو کر اس قدر تیزی سے بھاگا کہ بھاگتے ہوئے اپنا بوجھ ہلکا کرنے کے لیے ستو کی بوریاں جو وہ اپنی فوج کے راشن کے لیے لایا تھا پھینکتا چلا گیا، جو مسلمانوں کے ہاتھ آئے۔ عربی زبان میں ستو کو سویق کہتے ہیں، اس لیے اس غزوہ کا نام غزوہ سویق پڑ گیا۔ حضرت فاطمہ کی شادی اسی سال 2 ہجری میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے پیاری بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی شادی خانہ آبادی حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کے ساتھ ہوئی۔ یہ شادی انتہائی وقار اور سادگی کے ساتھ ہوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم دیا کہ وہ حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر، عثمان، عبد الرحمن بن عوف اور دوسرے چند مہاجرین و انصار
صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کو مدعو کریں۔ چنانچہ جب صحابہ کرام جمع ہو گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ پڑھا اور نکاح پڑھا دیا۔ شہنشاہ کونین نے شہزادی اسلام حضرت بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا کو جہیز میں جو سامان دیا اس کی فہرست یہ ہے: ایک کملی بان کی، ایک چارپائی چمڑے کا گدا جس میں روئی کی جگہ کھجور کی چھال بھری ہوئی تھی، ایک چھاگل، ایک مشک، دو چکیاں، دو مٹی کے گھڑے۔ حضرت حارثہ بن نعمان انصاری رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا ایک مکان حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس لیے نظر کر دیا کہ اس میں حضرت علی اور حضرت بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا سکونت فرمائیں۔ جب حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا رخصت ہو کر نئے گھر میں گئی تو عشاء کی نماز کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور ایک برتن میں پانی طلب فرمایا اور اس نے کلی فرما کر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے سینہ اور بازوؤں پر پانی چھڑکا۔ پھر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بلایا اور ان کے سر اور سینہ پر بھی پانی چھڑکا اور پھر یوں دعا فرمائی کہ یا اللہ، میں علی اور فاطمہ اور ان کی اولاد کو تیری پناہ میں دیتا ہوں کہ یہ سب شیطان کے شر سے محفوظ رہیں۔ 2 ہجری کے متفرق واقعات: اسی سال روزہ اور زکوٰۃ کی فرضیت کے احکام نازل ہوئے اور نماز کی طرح روزہ اور زکوٰۃ بھی مسلمانوں پر فرض ہو گئے۔ اسی سال حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عید الفطر کی نماز جماعت کے ساتھ عیدگاہ میں ادا فرمائی۔ اس سے قبل عید الفطر کی نماز نہیں ہوتی تھی۔ صدقہ فطر ادا کرنے کا حکم اسی سال جاری ہوا۔ اسی سال 10 ذی الحجہ کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بقر عید کی نماز ادا فرمائی اور نماز کے بعد 2 مینڈھوں کی قربانی فرمائی۔ اسی سال غزوہ کرکر، القدر اور غزوہ بحران وغیرہ چند چھوٹے چھوٹے غزوات بھی پیش آئے جن میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شرکت فرمائی، مگر ان غزوات میں کوئی جنگ نہیں ہوئی۔ آج 2 ہجری کا مکمل ہوا بیان، کل انشاءاللہ 3 ہجری کا بیان شروع کیا جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو استقامت عطا فرمائے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔